اس شرف انسانیت کے لیے 1,24,000 انبیاء بھیجے ہیں، اور ان 1,24,000 انبیاء میں سردار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، ہمارے لیے ضابطۂ حیات ہونی چاہیے۔ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم رسول کی سیرت کو دیکھتے ہوئے اپنائیں کہ ہمیں اپنی زندگی کیسے گزارنی چاہیے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا میل ملاپ، دوستوں سے ملنا جلنا اس سیرت کے مطابق ہو جو ہم نے رسول سے اخذ کی ہو۔ تو اسی حوالے سے سلسلہ چل رہا تھا، اور الحمدللہ ہے اس رسول کی سیرت جس جہت سے بھی آپ دیکھیں، انسانیت کے جس پہلو سے آپ دیکھیں گے تو ہمارے نبی کی سیرت کامل ترین سیرت جو ہے وہ نظر آئے گی۔ اگر ہم دیکھیں کامل ترین سیرت ہے تو ہمارے رسول کی سیرت ہے۔ اسی اعتبار سے سلسلہ کلام چل رہا تھا کہ ہمارے رسول کی سیرت میں ہے کہ آپ سلام میں پہل کرتے تھے، آپ معاف کر دینے میں جو ہے وہ جلدی کرتے تھے، معاف جلدی کر دیتے تھے۔ آپ کی اور بہت ساری صفات جو ہے وہ ذکر ہوئی، ان میں سے اہم ترین آپ کے اخلاق حسنہ کی اہم ترین صفت وہ یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ سخی تھے۔ سخاوت جو ہے، ایک ہے سخاوت، ایک ہے ایثار۔ اس فرق کو تھوڑا سا سمجھ لیں، شاید واضح ہو جائے بات، کہ سخاوت یہ ہے کہ ضرورت سے زائد جو چیز ہے وہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، یہ ہے سخاوت۔ کہ آپ کے پاس اگر کوئی زائد ضرورت ہے، کھانے پینے سے بچ گیا ہے، پہننے سے بچ گیا ہے، لباس کے اعتبار سے یا مال کے اعتبار سے آپ کے پاس اضافی ہے، اور وہ اضافی آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں سخاوت۔ جیسا کہ حاتم طائی کے حوالے سے آپ نے سنا ہوا ہے کہ حاتم طائی بہت بڑا سخی تھا، تو سخاوت ظاہر ہے مال تھا تو سخی تھا۔ اگر مال نہ ہوتا، اضافی مال نہ ہوتا تو ظاہر ہے وہ سخی کیسے ہوتا، شہرت اس کی کیسے ہوتی۔ تو اس اعتبار سے اس کے پاس مال تھا اور وہ سخی تھا۔ معاشرے میں اور تاریخ میں جو ہے اس کی سخاوت کے قصے پڑھے جاتے ہیں کہ اگر ایک دروازے سے مانگنے والا آیا ہے تو پھر وہ دوسرے دروازے سے آ گیا ہے یا تیسرے دروازے سے، جس دروازے پہ پھر بعد میں بھی آ جائے تو وہ رکاوٹ نہیں تھی، اسے بھی عطا کر دیا جاتا تھا۔ یہ تو تھا حاتم طائی، اور یہ تھی اس کی سخاوت۔ سخاوت کیا ہے کہ زائد مال کو آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اور ایثار کیا ہے، تھوڑا سا اس مطلب کو توجہ سے سنیں کہ ہمارے رسول جہاں سخی تھے وہاں آپ کی ایک اہم ترین صفت یہ ہے کہ آپ ایثار کرتے تھے۔ وہ ایثار کیا ہے؟ سخاوت یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ چیز جو ہے وہ آپ کسی کو عطا کر دیں۔ ایثار یہ ہے کہ آپ کی ضرورت ہے پھر بھی آپ اللہ کی راہ پہ عطا کر دیں، تو اس کو کہتے ہیں ایثار۔ مثلا من باب مثال، ایک چھوٹی سی مثال جو قرآن مجید میں بھی ایثار کی ایک بہترین مثال جو ہے ائمہ کے حوالے سے، یعنی حضرت علی علیہ السلام کے گھرانے کے حوالے سے آئی ہے کہ یہ جو سورہ دہر میں جو آپ یہ واقعہ پڑھتے ہیں کہ بھئی روزہ رکھا گیا، روزے کے رکھنے کے بعد افطار کا جب وقت آیا تو ایک دفعہ جو ہے وہ مسکین آ گیا، یتیم آ گیا، اسیر آ گیا، اور اسے یہ عطا کر دیا گیا۔ کیا تھا؟ کیا روٹیاں زائد تھیں؟ مطلب کھانے مولا علی علیہ السلام کی روٹی اور سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی روٹی اور حسنین علیہ السلام کی جو روٹیاں تھیں، ہر ایک کی اپنے حصے کی روٹی تھی، اس کے علاوہ اور کوئی روٹی نہیں تھی، کھانا اور نہیں تھا۔ یہ جو اللہ کی راہ میں مسکین، اسیر اور یتیم کو عطا کر دیا گیا ہے، یہ سخاوت نہیں، یہ ایثار ہے۔ یہ ایثار ہے۔ یہ ایثار کے حوالے سے یہی ہے کہ جو آپ کی ضرورت ہو وہ آپ جو ہے
اس ضرورت اپنی ضرورت کو چھوڑ کے آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، اس کو ایثار کہا جاتا ہے۔ بہت ساری مثالیں ملتی ہیں، لیکن ایک مطلب میں اور بھی واضح کرتا چلوں، پھر میں مثالوں کی طرف آتا ہوں کہ سخاوت کب بولی جائے۔ ایثار تو واضح ہو گیا نا کہ ضرورت کے وقت جو ہے آپ کی ضرورت ہے اور آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یہ تو ہے ایثار۔ سخاوت یہ ہے کہ آپ کا مال اضافی ہے اور وہ اضافی مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس کو ہم کہیں گے سخاوت۔ حاتم بھائی کی مثال دی ہے میں نے۔ اب اسی سے سوال ایک اٹھتا ہے کہ آپ کے مال میں جو خمس و زکوٰۃ جو ہے اللہ کی راہ میں اللہ کی طرف سے جو ہے معین اور واجب کیا گیا ہے، کیا میں وہ خمس و زکوٰۃ ادا نہ کروں اور پھر غریب اور مسکین کو کھانے بھی کھلاتا رہوں، روٹیاں بھی دیتا رہوں اور خرچ بھی کرتا رہوں، کیا یہ سخاوت شمار ہوگا؟ یہ ایک سوال ہے کہ سخاوت اس وقت شمار ہوگا جب آپ اپنے مال سے جو زائد ہے وہ عطا کرتے ہیں کسی غریب کو، یہ سخاوت ہے۔ اور اگر آپ کے مال میں کسی کا حق موجود ہے اور وہ حق آپ نے ادا نہیں کیا، چاہے خمس و زکوٰۃ کی صورت میں ہو، چاہے کسی سے غصب کیا ہوا ہو، چاہے معاملات بگاڑ کے کسی سے جو ہے نا وہ غبن کیا ہوا مال ہو، اس سے آپ سخاوت کریں گے تو یہ سخاوت بھی نہیں ہے، الٹا گناہ ہے۔ یہ واضح ہونا چاہیے کہ یہ سخاوت بھی نہیں ہے، بلکہ کسی کا غصب شدہ مال جو ہے آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، مالک بھوک سے مر رہا ہے اور آپ جو ہے وہ سخاوت کر رہے ہیں۔ مثلا سادات جو ہے وہ بھوک سے، سادات گھرانوں میں لباس نہیں ہے، سادات گھرانوں میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ہم خمس ادا نہ کر کے پھر کہیں کہ ہم نے 1000 روپیہ، 5000 روپیہ، 10,000 روپیہ مسجد میں، مدرسے میں یا کسی غریب مومن کا جو ہے نا وہ ہم نے ادا کر دیا ہے، لہذا ہم جو ہے بری الذمہ ہیں۔ ہم بری الذمہ اس وقت ہوں گے، سخاوت اس وقت شمار ہوگی جب کسی مرد مومن کا، سید کا یا کسی اور مومن کا حق آپ کی گردن پر ہے، اس کو ادا کر دیں، پھر آپ بنیں گے سخی۔ اور پھر آپ کی ضرورت ہے اور پھر اس ضرورت کو مد نظر نہ رکھیں، اپنی ضرورت کو پھر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو یہ ہوگا ایثار۔ تو ہم کو ایسا کر لیں، ہمارے رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال کیا ہے؟ آپ کے پاس 8 درہم تھے، 8 درہم لے کے آپ بازار کی طرف چلے، بازار کی طرف چلے اور ایک کنیز جو ہے راستے میں دیکھا رو رہی تھی۔ رسول نے پوچھا کہ بھئی کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا مالک نے مجھے 2 درہم دیے تھے کہ بازار سے کوئی چیز لے کے آؤ، اب وہ 2 درہم جو ہے گم ہو گئے۔ رسول نے 8 اس درہم سے 2 درہم اسے عطا کیے کہ جاؤ اپنے مالک کے لیے جو ہے کوئی چیز لے لو۔ بازار گئے، 4 درہم کا آپ نے کرتا لیا، قمیص لیا، قمیص لے کے جب آگے بڑھے وہی پہن کے لیا، نہیں فقط وہی پہن لیا، پہن کے جب آگے بڑھے تو ایک اور شخص ملا جس نے کرتا پہنا ہوا نہیں تھا، اڑیاں تھا۔ اس نے کہا کہ کوئی ہے جو اللہ کے راہ میں مجھے کرتا عطا کرے، تو رسول نے وہی 4 درہم والا کرتا جو ان کی ضرورت تھا، وہ ضرورت کو مد نظر نہیں رکھا بلکہ وہ کرتا بھی اسے عنایت کر دیا۔ اب پھر بازار میں آئے، 2 درہم بچتے تھے، پھر بازار میں آئے اور 2 درہم سے جو ہے پہلے 4 درہم کا لیا تھا، پھر 2 درہم کا کرتا لیا، قمیص لیا اور خود پہن لیا۔ جب آگے بڑھے تو دیکھا کہ وہی قمیص جو پہلے ملی تھی، 2 درہم لیا تھا، وہی قمیص جو ہے پھر دیکھتے ہیں کہ رو رہی ہے۔ بھئی اب کیوں رو رہی ہے؟ اس نے کہا کہ اب مجھے گھر جانے میں دیر ہو گئی ہے، میں اب پریشان ہوں کہ کہیں مالک جو ہے مجھے مارے نہیں، اذیت نہ دے، پریشان نہ کرے۔ تو آپ نے فرمایا چلو میرے ساتھ اپنے مالک کے گھر مجھے لے جاؤ۔ رسول جیسی شخصیت کنیز کے ساتھ پہنچے
مالک کے گھر، وہاں سلام کیا، وہاں مرد کوئی نہیں تھا، آپ نے زور سے سلام کیا جیسے اس دور میں تھا، سلام کیا، کسی نے جواب نہیں دیا، آپ نے دوسری دفعہ سلام کیا، کسی نے جواب نہیں دیا۔ روایت کے مطابق تیسری دفعہ جب رسول نے سلام کیا تو خواتین کی طرف سے اجتماعی طور پر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کی جواب آیا۔ تو رسول نے پوچھا کہ پہلے بھی میں نے سلام کیا، آپ لوگوں نے نہیں سنا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے سنا ہے۔ دوسری دفعہ سلام کیا ہے، آپ نے نہیں سنا، سنا ہے، تو پھر جواب کیوں نہیں دیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم پسند کرتے تھے کہ ہمارے خاندان پر ہمارا رسول سلام بھیج دیتا تھا، اس لیے تیسری دفعہ ہم نے جواب دیا کہ آپ رسول ہیں، آپ ہم پر سلام کر رہے تھے، ہم چاہتے تھے آپ بار بار سلام کرتے رہے اور ہم پر سلام بھی آتی رہے آپ کی برکت سے۔ تو رسول نے فرمایا کہ یہ کنیز آپ کے گھر کی ہے اور یہ دیر ہو گئی ہے اسے، لہذا اسے کچھ نہ کہا جائے، اسے اذیت نہ دی جائے۔ تو اس وقت جو مالک کی خاتون اور خواتین تھیں انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کنیز کو ہم کچھ بھی نہیں کہتے اور آپ کی برکت سے ہم اسے آزاد کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رسول نے فرمایا کتنے 8 درہم بابرکت تھے، وہ 8 درہم کتنے بابرکت ہیں کہ 2 بندوں کو انہوں نے قمیض پہنایا ہے اور ایک کنیز کو آزاد بھی کر دیا ہے۔ یہ ہے ایثار، قربانی، اپنی ضرورت ہو پھر ہم کسی پر خرچ کریں۔ تو ہم اگر جب اپنی سیرت یا اپنا انداز دیکھتے ہیں تو ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں کھانے ضائع ہو جاتے ہیں اور غریب تک نہیں۔ ہمارے بعض سادات و غیر سادات غربت کی وجہ سے جو ہے وہ پریشان حال ہیں، اگر بھول کے آ بھی جائیں کہ میرے گھر کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو ہم جو ہے وہ یہ گوارا نہیں کرتے کہ ہم انہیں کچھ دیں، اگر دیتے بھی ہیں تو پتہ نہیں کتنے دفعہ جو ہے پھر بعض مقامات پہ احسان جتواتے ہیں۔ یہ ہماری صورتحال ہے، یہ حقائق ہے۔ حق یہ ہے، اسی ثواب، اسی چیز کا ثواب ہے جس کا حق نہ جتایا جائے۔ قرآن مجید کی آیت میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا۔ اللہ فرماتا ہے اپنے صدقات کو، خیرات کو احسان جتوا کے اور اذیت دے کے ضائع نہ کرو۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ کسی پر احسان کیا ہے، کسی کے کو صدقہ دیا ہے، تعاون کیا ہے، تو آپ جتوائیں گے تو آپ کا حد اقل، میں یہ کہوں گا کہ حد اقل ثواب ضائع ہو جائے گا۔ تو اس سیرت کو اپنانے کی ضرورت ہے، واجبات ادا کریں، حرام سے بچیں۔ اور رسول کی سیرت یہ ہے کہ سخاوت نہیں، رسول کی سیرت ایثار ہے کہ اپنی ضرورت بھی اپنے مومنوں پر جو ہے قربان کر دیں۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو حد اقل ہم سخاوت تو کر سکتے ہیں کہ اپنی زائد ضرورت کو جو ہے وہ مومنین پر احسار کریں، مومنین سے تعامل کریں، ان کے مشکلات حل کریں، یقین کریں۔ یہ ایک حقیقت ہے آیات و روایات سے جو میں بندہ حقیر سمجھا ہوں، ایک مومن مسلمان جو ضرورت مند ہے، جو بھوکا ہے، پیاسا ہے، لباس نہیں ہے یا کسی حوالے سے اس کی ضرورت ہے، اگر آپ نے وہ ضرورت پوری کر دی ہے تو یقین مانیں کہ وہ کتنی مستحب نمازوں اور روزوں سے زیادہ ثواب رکھتی ہے۔ یہ روایات کے مطابق اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ تو اس حوالے سے ہمارے رسول کی سیرت یہی ہے کہ ہم جو ہے ایثار کریں، سخاوت کریں، اور یہ نقطہ بھی ذہن میں رہے کہ سخاوت اسی وقت ہے کہ جب ہم اپنے مال سے، جو زائد اپنا مال ہے اس سے سخاوت کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اہل بیت کے صدقے ہمیں واجبات ادا کرنے اور رسول کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل
والحسن العاشر